میں نے اس کا سر اپنے کندھے سے پیچھے کیا اور کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیے۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی پلیز دادا جی سے کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا۔ یہ کہہ کے میں دوبارہ صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں تو اپنے دھڑکتے دل کی وجہ سے پریشان تھا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا۔ اگلے روز سے میں نے نوٹ کیا کہ مہک کا رویہ مجھ سے کافی بدل گیا تھا۔ میں گھر آیا تو اس نے میری پسند کا کھانا بنایا تھا، میری پلیٹ میں خود ڈال کے دے رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ ناگواری نہیں تھی، ماتھے پہ بل بھی نہیں تھے، اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میرے لیے تھا وہ زیادہ خطرناک تھا۔ کچھ دیر میں دادا جی سے باتیں کرتا رہا۔ مہک اپنے کام کر کے کمرے میں جا چکی تھی، دادا جی بھی اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے، لیکن میں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کمرے میں جانے سے میں گھبرا رہا تھا۔ مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کمرے میں جاؤں گا تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، اور وہ گڑبڑ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ رات کے 1 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور مہک کا حلیہ دیکھ کے میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ آج اس نے نائٹی پہنی ہوئی تھی، بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کہنے لگی آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں، سونا نہیں ہے کیا؟ اس کا ہوش ربا حسن دیکھ کر مجھے لگا کہ میں صحیح ڈر رہا تھا۔ میری چھٹی حس اس وجہ سے ہی انڈیکیٹر دے رہی تھی کہ کمرے میں خطرہ ہے، اور اب وہ خطرہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگی عزیز۔ پہلی بار اس کے سامنے میری بولتی بند ہوئی۔ ایسا لگتا تھا گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئی ہیں۔ میں نے گلا صاف کیا۔ میں نے کہا اب تم جاؤ، جا کے سو جاؤ۔ کہنے لگی ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ میرے برابر میں بیٹھی تو مجھے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا تم جاؤ کمرے میں، مجھے نیند آئے گی تو میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگی ایسے کیسے عزیز، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ عزیز کمرے میں چلے، میں آج آپ کو خود سے ناراض نہیں رہنے دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تو پہلے جیسی تھی ویسے ہی اچھی لگتی تھی، کم از کم مجھے اس سے عزت کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ جس حلیے میں تھی مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس سچ سے میں واقف تھا وہ انجان تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا، اپنے دماغ میں تانے بانے بن رہا تھا کہ کیسے مہک کے ساتھ ایسا بہانہ بناؤں کہ وہ اندر جا کے سو جائے۔ اس نے میری ٹانگ پہ ہاتھ رکھا، میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا۔ میں نے کہا تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے، میں کمرے میں نہیں سوؤں گا، اور دیکھو میرے ساتھ زیادہ ضد مت کرو ورنہ تم میرے غصے سے واقف ہو۔ میں چاہ کے بھی اپنی آواز میں روب اور دبدبا نہیں ڈال پا رہا تھا۔ ایک تو اس کا کالا کاجل ویسے ہی میری جان نکال رہا تھا، اس پہ اس کے موٹے موٹے آنسو مجھے مزید بے بس کرنے لگے۔ دل تو چاہ رہا تھا سینے سے لگا کے بھینچ دوں، مگر کر نہیں سکتا تھا۔ دادا جی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، آپ لوگوں کو تو پوری بات پتہ ہی نہیں ہے، آپ بھی شاید مہک کی طرح اس بات سے انجان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا نکاح مہک سے ہو چکا ہے، تو پھر میں مہک سے دور کیوں ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، میں اتنا بھی شریف انسان نہیں ہوں کہ سگی بیوی سے بھی فاصلہ رکھوں۔ نو نیور۔ بات کچھ یوں ہے کہ مرتضیٰ صاحب نے مجھ سے مہک سے شادی کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ شادی کا ڈرامہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر ان کی بیماری کی وجہ سے مجھے اس ڈرامے میں شریک ہونا پڑا۔ ہمارا نکاح ایک جعلی نکاح تھا، صرف مہک کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ریان اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ شادی کی رات بھی مرتضیٰ صاحب نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ انہیں مجھ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میں ان کی پوتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میں نے ابھی تک بس مہک کو تنگ ہی کیا تھا، اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اب آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس سچویشن میں پھنس چکا ہوں۔ مہک روتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی اور میں صوفے پہ لیٹ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ کل ہی مرتضیٰ صاحب کو بتا دوں گا کہ ان کی پوتی ٹھیک ہو چکی ہے، اب مجھے اجازت دیں۔
میں یہ ڈرامہ مزید نہیں کر سکتا۔ مگر اگلے ہی روز مہک کو بخار ہو گیا۔ پوری رات وہ روتی رہی، صبح آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اور اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے میرا دل بے چین ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کاش یہ نکاح سچا ہوتا تو خدا کی قسم اسے رات بھر رونے نہیں دیتا۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے، عزیز مہک کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا جی دادا جی۔ میں کمرے میں آیا تو وہ رخ بدل گئی۔ میں نے کہا مہک اٹھو تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ وہ کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بخار تیز ہو جائے گا، پھر دادا جی تمہاری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ کیا چاہتی ہو تم کہ وہ تمہاری وجہ سے مزید بیمار پڑ جائے؟ وہ کہنے لگی آپ کو کیا، میں بہت بری لگتی ہوں نا میں۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ میں چاہ کے بھی اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اتنی بھی بری نہیں لگتی۔ وہ کہنے لگی مطلب بری تو لگتی ہوں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ وہ مجھے کیا لگنے لگی ہے۔ میں نے کہا مہک چلو ڈاکٹر کے پاس۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا اگر زیادہ نخرے دکھاؤ گی تو میں زبردستی لے جاؤں گا، اٹھو۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوا بھی اپنے سامنے کھلائی۔ وہ سو چکی تھی۔ میں چاہتا تو سچ بتا کے واپس اپنے گھر چلا جاتا، کیونکہ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مگر میں مرتضیٰ صاحب سے نہیں کہہ پایا۔ شاید میں خود بھی مہک کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہ مغرور گھمنڈی لڑکی اچھی لگنے لگی تھی۔ اتنی بھی بری نہیں تھی، مگر ہمارے بیچ امیری اور غریبی کی دیوار تھی۔ اس کا دادا کبھی بھی مجھے اپنی پوتی کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ اپنے دوست کے بیٹے کو مہک کے لیے پسند کرتا تھا، جو 1 مہینے تک پاکستان آنے والا تھا، اور اس کے آتے ہی وہ مہک کی شادی اس سے کرتے تھے۔ مجھے اس لیے یہاں رکھا تھا کہ ان کی گھمنڈی پوتی کو احساس دلا سکوں کہ ریان غلط ہے، وہ اپنے دادا کو غلط نہ سمجھے۔ میں تو صرف ایک مہرہ تھا جس کا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ حالانکہ مرتضیٰ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں منہ مانگی قیمت مانگ سکتا ہوں، لیکن مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا۔ رات کو مجھے کمرے میں آنا ہی پڑا کیونکہ مہک کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی، بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا گڈ۔ پھر میں نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ رکھنے لگا تو مہک کہنے لگی عزیز آپ میرے ساتھ یہاں بیڈ پہ لیٹ جائیں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے کہا نہیں تم آرام سے سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی آپ شاید مجھ سے اس لیے دور ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریان نے میرے ساتھ کچھ کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عزیز، میرے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں اس کے سر پہ گلدان مار کے بھاگ گئی تھی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ پتہ نہیں وہ کیوں مجھے یقین دلانا چاہتی تھی۔ میں بڑی بے بسی سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مہک میں تم پہ شک نہیں کر رہا، خدا کے لیے رونا بند کرو۔ وہ کہنے لگی پھر مجھ سے دور کیوں ہے؟ میں اسے کیا بتاتا کہ کیوں دور ہوں، اور یہ دوری میرے لیے کتنی جان لیوا بن رہی ہے۔ میرا بس چلے تو نکاح کر لوں اور تمہارے آنسو اپنی پلکوں پہ چن لوں، لیکن تم کہاں میرے غریب خانے میں گزار سکتی ہو، نہ میں گھر داماد بن کے رہ سکتا ہوں۔ بہت بڑا فرق ہے میری اور اس کی حیثیت میں۔ میں اگر اسے یہ بتا دیتا کہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا، بس کرائے کا شوہر ہوں، تو وہ بھی اپنے دادا کی طرح مجھ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتی، بلکہ شاید مجھ سے بہت برا سلوک کرتی۔ لیکن میں الجھن کا شکار ہو چکا تھا کیونکہ مہک مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں نے کیا سوچنا ہے، تمہارے بخار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی آپ صوفے پہ مت سوئیں، یہاں میرے پاس بیڈ پہ لیٹ جائیں۔ یہ سن کے میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا نہیں تم آرام کرو، ویسے بھی مجھے پھیل کے سونے کی عادت ہے، تم میرے ساتھ سو نہیں سکو گی۔ وہ کہنے لگی میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ پتہ نہیں وہ اتنا اصرار کیوں کر رہی تھی۔ میں نے تکیہ اٹھایا، بیڈ پہ رکھ کے بالکل کونے میں لیٹ گیا۔ مہک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کے صوفے پہ لیٹ گیا۔
پتہ نہیں رات کو کب نیند آئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مہک کمرے میں نہیں تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ جلدی سے اٹھ کے اپنے کپڑے نکالے، تیار ہو گیا۔ میں جلد از جلد آفس جانا چاہتا تھا۔ ابھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ مہک اندر آئی۔ میں نے کہا اب تم کچن میں کام نہ کرنے بیٹھ جانا، کل ہی تمہارا بخار اترا ہے، آرام کرو۔ وہ کہنے لگی وہ بھی کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے گلے میں لٹکی ٹائی اس نے پکڑ لی، پھر ٹائی باندھنے لگی، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس کی آوارہ لٹیں جھوم رہی تھیں۔ میں نے کہا میں خود باندھ لوں گا۔ کہنے لگی نہیں، یہ میرا کام ہے۔ پھر کہنے لگی میں نے آپ کے لیے آملیٹ بنا دیا ہے، آپ کو پسند ہے نا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ناشتے میں آملیٹ بھی نہیں کھایا، بس چائے پی کے چلا گیا۔ اگر یہ جھوٹ موٹ کے نکاح کا ڈرامہ نہ ہوتا تو یقیناً میں خوش ہوتا، لیکن میں مزید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ دوپہر کو میں اپنی میٹنگ سے فری ہوا تو مہک کا فون آ گیا۔ کہنے لگی رات کو کھانے میں کیا بناؤں؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے، ناراض ہے مجھ سے؟ میں نے کہا نہیں، اپنا خیال رکھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں کچھ بھی کھا لیتا ہوں، میری کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ شام کو جب میں گیا تو اس نے پلاؤ بنایا تھا، ساتھ میں شامی کباب بھی تھے۔ دادا کے لیے پرہیزی کھانا بھی اسی نے بنایا تھا۔ میری پلیٹ میں کھانا بھی اسی نے ڈال کے دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے جیسے ہی ہاتھ دھوئے تو اس نے اپنا دوپٹہ میری طرف پیش کر دیا۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹاول سے صاف کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ میرے دوپٹے میں کیا عیب ہے؟ میں نے کہا دیکھو مہک، میرے لیے خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ کہنے لگی آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اگر میں تھوڑا سا کر دوں گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی بھی بری نہیں ہوں میں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ بس بچپن سے ماں کو نہیں دیکھا تھا، صرف دادا نے ہی مجھے پالا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی ضدی تھی، لیکن بائی گاڈ بری نہیں ہوں میں۔ میں نے کہا میں نے کب کہا کہ تم بری ہو؟ تم بہت اچھی ہو اور میں نے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ کہنے لگی میں بھی آپ پہ احسان نہیں کر رہی، آپ نے مجھے تحفظ دے کے اپنا فرض نبھایا ہے اور میں آپ کا خیال رکھ کے اپنا فرض نبھانا چاہتی ہوں۔ میں سوچ چکا تھا، اب میں مرتضیٰ صاحب سے بات کروں گا، ان سے کہوں گا کہ میں مہک سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں آفس میں میری پروگریس بھی بہت اچھی تھی، میری وجہ سے انہیں کافی فائدہ ہو رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ رات کو مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں جاؤں گا۔ مہک اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت مجھے دیکھ کے وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے آؤ آؤ عزیز، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں، میں ذرا یہ دوائیاں کھا لوں۔ چشمہ پہن کے وہ اپنی دوائیاں دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا لائیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں نے ساری دوائیاں انہیں نکال کے دیں۔ انہوں نے دوائی کھائی، پھر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اب بتاؤ کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آج مہک نے مجھ سے کیا کہا؟ مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا 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 کہہ دیا اس نے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگے مہک مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ریان سے کبھی بات نہیں کرے گی، اس نے ریان سے اپنی دوستی، اپنا ہر تعلق ختم کر دیا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگے اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ سب ممکن ہی نہ ہوتا۔ میں نے تم پہ بھروسہ کیا اور تم نے ابھی تک میرے بھروسے کو قائم رکھا، ورنہ کون اپنی جوان پوتی کے ساتھ کسی غیر مرد کو ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن میں جانتا تھا تم بہت اچھے اور شریف لڑکے ہو، تم مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ جتنی بڑی خوشی تم نے مجھے دی ہے، تم مجھ سے میری آدھی جائیداد بھی مانگ لو گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ کہنے لگے اگلے مہینے میرے دوست کا بیٹا فرحان لندن سے آ رہا ہے، اس کے آتے ہی میں مہک کا رشتہ اس کے ساتھ پکا کر دوں گا۔ میری بات اپنے دوست سے ہو چکی ہے، بس ایک بار وہ آ جائے۔ وہ بھی اپنا کام یہیں سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ تم جانتے ہو وہ لوگ ہم سے بھی زیادہ امیر ہیں،
میری بچی وہاں بہت خوش رہے گی اور میرے دل کو بھی تسلی رہے گی۔ ان کی بات سن کے میرا دل بوجھل ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ تو اپنی پوتی کو اپنے سے بھی اونچے گھرانے میں بھیجنے کے خواب دیکھ رہے تھے، مجھ جیسے غریب کے ساتھ کیوں اس کی شادی کرتے ہیں؟ پھر کہنے لگے ہاں تم بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا بس یہی کہ اب مجھے بھی اجازت دیں، میں مزید یہ ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ آپ مہک کو بتا دیں کہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا، ویسے بھی وہ اس لڑکے کو چھوڑ چکی ہے اور ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں میں اسے بتا دوں گا۔ پھر کہنے لگے تم بتاؤ تمہاری تنخواہ کتنی کر دوں؟ 1,00,000 2,50,000؟ تمہاری وجہ سے میری کمپنی بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اب آپ کی کمپنی میں کام نہیں کرنا۔ میری بات سن کے وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کیوں بیٹا، کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کی بات کیوں بری لگے گی؟ ایکچولی میں نے دبئی میں ایک کمپنی میں اپنی CV بھیج رکھی تھی، مجھے وہاں سے اچھی جگہ نوکری مل رہی ہے، میں دبئی چلا جاؤں گا۔ اور ویسے بھی میری بہن اور بہنوئی دبئی میں ہی رہتے ہیں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تم اس میں خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھو میں تمہیں ایک چیک دوں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا دیکھ لیں، میرے اخلاص کو پیسوں میں مت تولیں، مجھے بہت تکلیف ہوگی، میں نے جو کچھ کیا آپ کے لیے کیا۔ وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، خوش رہو۔ میں نے کہا اوکے میں چلتا ہوں اب۔ ایسا لگ رہا تھا گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا ہے۔ اگر میری جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو شاید اس وقت پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی، لیکن میں لڑکا تھا اس لیے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں لاؤنج میں آ کے بیٹھ گیا، ہر چیز بے معنی بے مقصد لگ رہی تھی، اپنا سر پکڑ کے میں بیٹھا تھا۔ جب مہک کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی عزیز تم مجھ سے کیوں اتنا دور رہتے ہو؟ کل بھی کمرے سے باہر بیٹھے تھے، آج بھی باہر بیٹھے ہو، کمرے میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تنگ مت کرو، جاؤ جا کے سو جاؤ۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میرا انتظار کیا کرو؟ میں تو ویسے بھی تمہیں ہمیشہ سے برا لگتا رہا ہوں۔ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی برے لگتے تھے، اب نہیں لگتے۔ پھر ہم دونوں کے پیچھے رشتہ ہی کچھ ایسا قائم ہو گیا ہے کہ محبت ہو ہی جاتی ہے، کیا تمہیں نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیے پوری آب و تاب سے جلتے ہوئے میں دیکھ چکا تھا، لیکن میں اس کے قابل نہیں تھا، اس کی حیثیت کا نہیں تھا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ مجھے تم سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، کہنے لگی جھوٹ بول رہے ہو تم، اگر مجھ سے محبت نہ کرتے تو مجھے بچانے نہیں آتے، وہ بھی اتنی رات کو۔ میں نے کہا کتا بھی کسی کے گھر میں 4 دن روٹی کھا لے تو اس کی وفاداری نبھاتا ہے، میں تو پھر انسان ہوں، میں نے بھی تمہارے دادا کے گھر کا کھایا ہے، اس لیے اس کی پوتی کو بچانا میرا فرض تھا، اس کے علاوہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کیا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور بہت شدت سے کرتا ہوں، اور میں اس لڑکی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی کون ہے وہ؟ میں نے کہا ہانیہ، یہ ایک فرضی نام تھا۔ کہنے لگی میرے شوہر ہوتے ہوئے تم کسی اور سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو کسی لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی، جان سے مار ڈالوں گی، یا تمہیں یا اس لڑکی کو۔ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میرے شوہر ہو تم، اس لیے صرف مجھ سے محبت کر سکتے ہو، کسی اور سے نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سچ بتاتا، وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ سچ بتانے کی ہمت میری بھی نہیں تھی۔ اپنی آنکھوں میں جمع شدہ پانی کو میں نے اپنے رخساروں پہ گرنے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کے صاف کر لیا اور دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ وہ یقیناً رو رہی ہوگی، میرے دل نے مجھ سے کہا۔ نہیں، وہ میرے لیے کیوں روئے گی؟ اگر اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہے تو شاید اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا تو یقیناً اسے محبت نہیں رہے گی۔ ویسے بھی بچپن سے وہ جن آسائشوں کی عادی ہے میں اسے نہیں دے سکتا۔ کل کو جب مرتضیٰ صاحب کے دوست کا بیٹا آئے گا تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گی،
مجھے کبھی یاد بھی نہیں کرے گی۔ پوری رات میں ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ صبح مجھے کمرے میں جانا پڑا کیونکہ مجھے آفس جانا تھا۔ آفس کے تمام معاملات اب میں مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ کر دینا چاہتا تھا۔ عامر سے میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ دبئی میں میری جاب کا کہیں بندوبست کر دے، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے میری جاب کے لیے بات کی ہے۔ جو تنخواہ مجھے مل رہی تھی وہ میں نے استعمال نہیں کی تھی۔ اتنے پیسے تو تھے کہ میں دبئی جا سکتا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو مہک بیڈ پہ سو رہی تھی اور سوئی ہوئی بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں اپنی الماری کھول رہا تھا کہ میرے ہاتھ ایک دم سے رکے۔ بے بسی سے میں نے الماری دوبارہ بند کی اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، لیکن شاید رات کو بہت روئی تھی، اس لیے روتے ہوئے بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کو کچھ ہوا تھا، برا لگ رہا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اپنا بیگ الماری کے اوپر سے اتارا، اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، پیک کیا، اور دادا جی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں جا چکا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں اپنا سامان رکھا اور میں کمپنی میں چلا گیا۔ اپنی ساری ڈیٹیلز میں مینیجر کو دے رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ میں کل سے نہیں آؤں گا۔ وہ بھی حیران تھا، کہنے لگا سر آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ جب سے آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں کمپنی کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کہا بس میری جاب کہیں اور لگ گئی ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا لیکن آپ تو مرتضیٰ صاحب کے داماد ہیں۔ میں نے کہا تو داماد کہیں اور کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں بھی مینیجر سے بات کر ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے مہک کھڑی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اسے دیکھ کے میں اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اسی کا کمرہ تھا، اسی کی کمپنی تھی۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ ہمدانی صاحب آپ باہر جائیے۔ مینیجر فوراً سے باہر چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی دادا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نظر چرائی، شاید مرتضیٰ صاحب اسے سچ بتا چکے تھے۔ کہنے لگی ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے میرا دل بے چین ہوا تھا۔ میں نے پھر سے نظریں چرائیں۔ کہنے لگی تم میرے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارے دادا تمہیں سب کچھ سچ بتا چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مجھ سے ایسا سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی میں تمہارے لیے کھلونا تھی جس کے ساتھ تم کھیلتے رہے؟ میں نے کہا میں نے کب کھیلا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ مہک تمہارے دادا ہاسپٹل میں تمہاری وجہ سے ہی ایڈمٹ ہوئے تھے، میری وجہ سے نہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں تمہیں سیدھا کر سکتا ہوں، تمہیں اس بات کا احساس دلا سکتا ہوں کہ ریان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے انہیں بہت منع کیا تھا، لیکن ان کے آنسو مجھے ویسے ہی مجبور کر گئے جیسے تمہیں مجبور کر گئے تھے۔ اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اس ڈرامے میں میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تم اس بات سے انجان تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ تم میری کچھ نہیں لگتی، اور ویسے بھی میں ہانیہ سے محبت کرتا ہوں، تم سے نہیں۔ تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں صرف تمہیں احساس دلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے پوری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ہوتے کون ہو تم میرے ساتھ یہ سب کرنے والے؟ جب نکاح ہی نہیں کیا تھا تو نکاح کے بغیر میرے ساتھ کیوں آئے؟ کیوں ایک کمرے میں میرے ساتھ رہتے رہے؟ کیوں؟ میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ کہنے لگی شٹ اپ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگی تم مڈل کلاس مرد ہوتے ہی ایسے ہو۔ بتاؤ کتنے پیسے دیے میرے دادا نے تمہیں؟ کتنے پیسوں میں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ڈرامہ رچایا ہے؟ پیسوں کی خاطر کیا ہے نا تم نے یہ سب کچھ؟ میں نے کہا ہاں پیسوں کی خاطر کیا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ سب مڈل کلاس مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، پیسے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ میں نے بھی کر لیا اور گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا، میرے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے مجھے بری طرح سے دھکا دیا۔ میں اپنے پاؤں زمین پہ نہ جماتا تو گر جاتا۔ کہنے لگی آئی ہیٹ یو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے آفس سے باہر۔ میں اس کے آفس سے باہر چلا آیا۔ جس زور سے وہ چلا کے مجھ سے بات کر رہی تھی اس کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔
باہر نکلا تو سب لوگ مجھے چور نظروں سے دیکھ رہے تھے. سب خاموش تھے. میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی کمپنی سے باہر آ گیا. گھر آ کے میں نے عامر سے بات کی. اس نے کہا کہ آپ دبئی آ جائیں، میں یہاں پہ ساری بات کر چکا ہوں، سمجھیں کہ نوکری پکی ہے. اگلے روز ہی میں نے اپنی ٹکٹ کنفرم کروائی. 2 دن بعد میں دبئی کے لیے روانہ ہو گیا. پورا سفر میرا مہک کو سوچتے ہوئے گزرا. دبئی پہنچا تو عامر اور رابعہ دونوں ہی مجھے لینے آئے ہوئے تھے، اور رابعہ میرے اس فیصلے پہ بہت خوش تھی. عامر نے بتایا کہ اگلے مہینے وہ خالہ کو بھی دبئی بلا لے گا. اگلے روز وہ مجھے دبئی کی ایک کمپنی میں لے کے گیا. وہاں انٹرویو کے بعد میری جاب لگ چکی تھی. کئی بار مجھ سے رابعہ نے پوچھا کہ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں، مہک بھابھی بھی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، وہ اپنے دادا کے کام سنبھالتی ہے. لیکن رابعہ کو شاید کچھ شک ہو گیا تھا. وہ کہنے لگی بھائی آپ بہت چپ چپ سے رہنے لگے ہیں، کیا بات ہے مجھے بتائیں. میں نے کہا کہ مہک سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، شاید میں اسے چھوڑ دوں. یہ سن کے اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی. وہ کہنے لگی نہیں پلیز چھوڑیے گا مت، آپ کو اتنی امیر لڑکی سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. ہماری اور اس کی کلاس میں بہت فرق تھا، لیکن بھائی پلیز طلاق مت دیجیے گا. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دن بھر اپنا کام کرتا رہتا. رات کو آتا، کھانا کھاتا، اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جاتا. مجھے لگا تھا کہ شروع کے دن ہے، شاید اس لیے مجھے بہت یاد آتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسے بھول جاؤں گا، لیکن نہیں، وہ دل میں دھڑکنے لگی تھی. سانسوں کی روانی کے ساتھ ساتھ یاد آتی تھی. کئی بار تو اس کی یاد اتنی شدت سے آتی کہ جی چاہتا کہ اس کی آواز سن لوں، لیکن دل پہ جبر بھی تو کرنا تھا. خالہ بھی دبئی آ چکی تھیں. جب انہیں پتہ چلا کہ میں مہک کو چھوڑ کے آ گیا ہوں تو کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی، بس اپنے دادا کی وجہ سے اس نے یہ رشتہ نبھایا ہے، اور ایسے رشتے دیر پا نہیں چلتے. تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے، تم بھی ایک بہت اچھی لڑکی سے شادی کر لو. لیکن میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا. وقت یوں ہی گزرنے لگا. 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. میں نے پیسے بھی خوب جمع کر لیے تھے. دبئی میں میرا دل نہیں لگا. بہت چاہا کہ یہاں پہ میرا دل ٹک جائے. جاب اچھی تھی، میری کمپنی کا مالک مجھ سے خوش بھی بہت تھا، لیکن میں خوش نہیں تھا. میری خوشی شاید پاکستان میں تھی. اس مغرور لڑکی نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی بہت چاہا کہ اسے بھول جاؤں، لیکن بھول نہیں پا رہا تھا. واپس پاکستان آ کر میں نے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ خریدا. چھوٹے پیمانے پہ اپنا کام شروع کیا. گھر میں اب کافی آسائشیں تھیں. اچھا فرنیچر تھا، اے سی بھی لگا ہوا تھا. ایک ملازمہ تھی جو میرے پیچھے سے گھر کی صاف صفائی کر کے کھانا بنا کے چلی جایا کرتی تھی. 1 سال اور بیت گیا. کئی بار سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہوئے دل نے بہت خواہش کی کہ شاید کہیں چلتے پھرتے وہ مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی. 1 سال میں نے اچھی خاصی ترقی کر لی تھی. میرے پروڈکٹس مارکیٹ میں بہت تیزی سے بکنے لگے. ایک بار بہت بڑی میٹنگ تھی جس میں مجھے بھی بلایا گیا. اس میٹنگ روم میں نے مہک کو دیکھا. وہ اسی لباس میں تھی جس میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا. سفید رنگ کی شلوار قمیض پہ کالے رنگ کا کوٹ اور اس کی کمپنی کا لگا ہوا لوگو. بس ایک پل ہماری نظروں کا تصادم ہوا اور دل میں حشر برپا ہو گیا. لیکن وہ نظریں چرا رہی تھی. اسے دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے جانتی ہے. بالکل اجنبی بنی ہوئی تھی. میٹنگ ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ جا رہے تھے. پتہ نہیں کیوں میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا. میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اپنی پینٹ کی جیب میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے. میں نے کہا کہ مرتضیٰ صاحب کیسے ہیں؟ کہنے لگی آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو. اس کی بات سن کے میں مسکرایا. میں نے کہا میں کوئی نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کہ
تمہارے لیے میں اتنا اجنبی نہیں ہوں کہ اپنی پہچان کرواؤں، اور میری پہچان ضروری بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی تمہیں دیکھ کے مرتضیٰ صاحب یاد آ گئے تھے۔ کیسے ہیں وہ؟ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اور تم؟ کہنے لگی فرسٹ کلاس، بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا اور تمہارا شوہر فرحان کیسا ہے؟ تمہارے ساتھ کام نہیں کرتا؟ اصولاً تو اسے بھی اس میٹنگ میں آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگی وہ اپنا کام کرتا ہے، میں دادا جی کا کرتی ہوں۔ تمہاری ہانیہ کیسی ہے؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس۔ وہ کہنے لگی وہ تو یقیناً گھر پہ ہی رہتی ہوگی، ہاؤس وائف کی طرح۔ میں نے کہا مڈل کلاس مرد جتنا بھی پیسہ کما لے تب بھی ہماری سوچ نہیں بدلتی، بیوی ہمیں گھر کے اندر ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے پتا تھا۔ میں نے کہا تمہارے دادا نے تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تمہاری شادی اپنے سے بھی اونچے اور امیر خاندان میں کروا دی۔ تمہاری طرح وہ بھی ایسی ہی سوچ رکھتا ہے، جبھی تو تمہیں جاب کرنے دے رہا ہے۔ میں ہوتا تو۔ کہنے لگی بچے کتنے ہیں تمہارے؟ میں نے کہا ایک بیٹی ہے۔ میں نے کہا اور تمہارے؟ کہنے لگی نہیں، میرا ابھی بچے پیدا کرنے کا موڈ نہیں ہے، اور فرحان بھی ایسا نہیں چاہتا۔ ابھی تو لائف انجوائے کرنی ہے، اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، صرف بچے تھوڑی پیدا کرنے ہیں۔ بالکل بے تاثر سا چہرہ تھا اس کا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اوکے بائے، مرتضیٰ صاحب سے میرا سلام ضرور کہنا۔ کہنے لگی کہہ دوں گی، پھر باہر چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اجنبی لڑکی سے ملا ہوں۔ جو دل کی مکین ہے وہ یہ نہیں ہے۔ میں اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ کھانا بنا ہوا تھا لیکن بھوک مر چکی تھی۔ زندگی شاید کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ چلو اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ شاید اسے ایسی زندگی پسند تھی جو میرے ساتھ اسے نہیں مل سکتی تھی، یا پھر میں اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بہلا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، میری دسترس سے بہت دور۔ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا لیکن پھر بھی آج پی رہا تھا۔ رات بھر مجھے سکون سے نیند نہیں آئی۔ صبح میرے موبائل پر ایک نمبر سے کال آئی۔ فون اٹھایا تو مرتضیٰ صاحب تھے۔ کہنے لگے کہاں ہو تم؟ پاکستان کب آئے؟ میں نے کہا 1 سال ہو گیا ہے۔ کہنے لگے 1 سال ہو گیا اور ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی، ملنے نہیں آئے؟ میں نے کہا بس کچھ مصروف تھا۔ کہنے لگے گھر پہنچو۔ میں نے کہا نہیں مرتضیٰ صاحب، آج تو بہت بیزی ہوں، میں پھر کبھی آؤں گا۔ وہ غصے سے کہنے لگے ایسی کی تیسی، بھاڑ میں گئی تمہاری ساری مصروفیات، بس تم آج شام کو میرے گھر آؤ گے اور میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ کہنے لگے بس ڈھونڈ لیا میں نے۔ مجھے بہت افسوس ہے عزیز کہ تم 1 سال سے یہاں ہو اور ایک بار بھی تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اپنا نمبر بدل چکے تھے لیکن میرا نمبر تو وہی تھا، کیا فون بھی نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے کہا بس سیٹل ہونے میں بہت وقت لگ گیا، گھر خریدنا تھا، اپنا بزنس چلانا تھا، اور پھر آپ کی دعا تھی۔ آپ ہی کہتے تھے کہ ایک دن بہت کامیاب بزنس مین بنوں گا، بس اس کی پہلی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ ہی چکا ہوں۔ وہ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو میں فون رکھتا ہوں، باقی باتیں شام کو کریں گے۔ شام کو میں مرتضیٰ صاحب کے بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ چوکیدار نے بھی مجھے پہچان لیا، میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ جب میں لاؤنج میں آیا تو مرتضیٰ صاحب وہیں بیٹھے تھے، پہلے سے زیادہ بوڑھے اور کمزور لگ رہے تھے، اسٹک کی مدد سے چل رہے تھے۔ میں آگے بڑھ کے ان کے ساتھ لگ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کے پتہ نہیں کیوں رونے لگے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں بہت یاد کیا میں نے، بہت زیادہ۔ میں نے کہا میں بھی آپ کو بہت مس کرتا تھا۔ کہنے لگے جھوٹ مت بولو، 1 سال سے یہاں ہو، ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے کہا بس ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کیوں ہمت نہیں ہوئی؟ میں نے کہا بس پھر کبھی بتاؤں گا۔ آپ سنائیں طبیعت کیسی رہتی ہے آپ کی؟ کہنے لگے ٹھیک رہتی ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب ہارن کی آواز سنائی تھی، پھر گاڑی پارک کرنے کی آواز سنائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ مہک سیدھی آفس سے یہاں آئی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، اپنے گھر کیوں نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ہٹا لی۔ کہنے لگی السلام علیکم دادا جی۔
مرتضیٰ صاحب کو سلام کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے عزیز آیا ہے، تم نے سلام تک نہیں کیا۔ کہنے لگی میں نے ضروری نہیں سمجھا، آپ کے مہمان ہیں، آپ ہی سے ملیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا یہ اپنے گھر پہ نہیں رہتی کیا؟ میری بات سن کے کہنے لگے اپنے ہی تو گھر پہ ہے، اور کہاں جائے گی؟ تم نے تو پلٹ کے پوچھا تک نہیں۔ مجھے مرتضیٰ صاحب کی بات سن کے کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا میرا مطلب ہے اپنے سسرال، اپنے شوہر کے گھر پہ۔ وہ کہنے لگے یہ سوال تم خود سے کرو۔ میں نے کہا آپ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ میں بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ظاہر سی بات ہے فرحان کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہے، تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی؟ وہ کہنے لگے کب ہوئی ہے شادی؟ میں اچھمبے میں آیا۔ میں نے کہا اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس کی شادی فرحان سے ہو چکی ہے۔ کہنے لگے ویسے ہی جھوٹ بولا جیسے تم نے بولا، شادی تو تم نے بھی نہیں کی، اور تم نے اسے یہ کہا کہ تم کسی ہانیہ نامی لڑکی سے شادی کر چکے ہو۔ میں نے بڑی حیرت سے مرتضیٰ صاحب کو دیکھا، وہ کیسے یہ جان چکے تھے کہ میں نے شادی نہیں کی؟ میں نے کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں واقعی شادی کر چکا ہوں۔ میں نے نظر چرائی تھی۔ وہ کہنے لگے شادی کرنے والوں کی شکل پہ یوں 12 نہیں بجے ہوتے۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ہر بار تمہاری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس شب میں نے تمہاری چشم پوشی کر لی، ورنہ اس وقت تمہاری آنکھوں میں مہک تھی، اور آج بھی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے نظر چرائی۔ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے تمہارے جانے کے بعد مہک بہت روئی تھی۔ اس نے فرحان سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نے بے شک آپ کے کہنے پہ نکاح کیا تھا، لیکن ایجاب و قبول کیا تھا، اور جب گواہوں کے بیچ میں ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ کاغذی دستاویز قانونی ثبوت کے طور پہ ہوتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور میرا نکاح عزیز سے ہو چکا ہے۔ دادا جی میری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ مہک کی اس بات پہ جب میں نے اس بات کی تصدیق کروائی تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت فون کیے، لیکن تمہارا فون بند تھا۔ پھر پتہ چلا کہ تم دبئی چلے گئے ہو۔ تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہو نہیں پایا، اور اب تمہیں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا اور تم نے پلٹ کے دیکھا تک نہیں کہ وہ تمہارے نام پہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید تم میرے کمرے میں مجھ سے کچھ کہنے آئے تھے، لیکن میں اپنی ہی دھن میں نہ جانے کیا کچھ کہتا چلا گیا۔ تمہاری بات سننے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ میں بڑے ضبط سے گزرا تھا۔ میں نے کہا میری حیثیت نہیں تھی، اس لیے الفاظ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کہنے لگے ایک بار کہہ کے تو دیکھتے، تم مجھے بہت عزیز تھے۔ ایک بار کہتے کہ تمہیں واقعی مہک پسند ہے، کیونکہ جب پہلی بار میں نے تمہیں ہاسپٹل میں نکاح کے لیے کہا تھا تو تم نے صاف انکار کر دیا تھا کہ تم مہک جیسی لڑکی سے شادی ہی نہیں کر سکتے، نہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ اس لیے میں نے دوسرا آپشن رکھ دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ تم سے کچھ گھبراتی ہے، تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو۔ میرے نزدیک روپے پیسے کی اہمیت ہوتی تو ریان کے پاس بھی بہت پیسے تھے، میں مہک کی اس سے شادی کروا دیتا، لیکن میں ایک اچھے انسان سے اپنی پوتی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم مجھے ایک بار کہتے تو میں تمہیں انکار نہیں کرتا۔ میں نے کہا بس میری ہمت ہی نہیں ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے بہت رلایا ہے تم نے میری پوتی کو، جاؤ جا کے اسے مناؤ۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مہک کے کمرے کے باہر جا کے بنا دستک کے میں نے دروازے کا نوب گھمایا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا تو کہنے لگی آپ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی رو رہی ہے۔ میں ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو ادھر میری طرف دیکھو۔ میرا بھی لہجہ نم تھا۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، بس کھڑکی سے باہر دیکھ کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، جا کے اپنی ہانیہ کے ساتھ زندگی گزاریں اپنی۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگی آپ کی بیوی۔ میں نے کہا وہ تو تم ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی میں نہیں ہوں، میرے ساتھ آپ نے ڈرامہ کیا تھا، محبت تو ہانیہ سے کرتے ہیں نا۔
میں نے کہا وہ فرضی نام ہے، میں نے شادی نہیں کی، ایک جھوٹ تم نے بولا تھا، ایک میں نے بول دیا۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، ابھی بھی رخسار پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ می، دور رہ کے بات کریں مجھ سے۔ میں نے کہا 3 سال سے دور رہا ہوں میں، اور یہ 3 سال میں نے کیسے گزارے ہیں تمہیں بتا نہیں سکتا میں۔ کہنے لگی میں نے پوچھا بھی نہیں ہے، آپ کے لیے تو میں غیر تھی نا۔ میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا رہا، دادا جی تو بتا سکتے تھے، اگر مجھے بتا دیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، ساری غلطی تمہاری ہے۔ کہنے لگی بتانے آئے تھے، فون بند تھا، پھر پتہ چلا کہ آپ دبئی جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلی بار میں نے کئی سگنل توڑے تھے، ایئرپورٹ پہنچی تھی، لیکن آپ اندر جا چکے تھے۔ میں نے وہاں پورے اسٹاف سے، کسٹم آفیسر سے، سب سے منت سماجت کی کہ بس مجھے ایک بار آپ سے ملنے دے، لیکن کسی نے نہیں ملنے دیا۔ میں بہت روئی تھی، لیکن آپ کا جہاز اپنی آنکھوں سے اڑتا ہوا دیکھا تھا۔ بہت کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی، لیکن آپ نے، یہ کہہ کے وہ پھر سسکیوں سے رونے لگی، کاش آپ میری زندگی میں کبھی آتے ہی نہ۔ میں نے کہا میں نے بھی یہ بات کئی بار سوچی تھی کہ کاش تم میری زندگی میں کبھی آتی ہی نہ، اگر تم نہ آتی تو میں اتنی تکلیف نہ اٹھاتا۔ ہمارے بیچ میں امیری اور غریبی کی بڑی مضبوط دیوار تھی، اور میں کبھی بھی اسے پار نہیں کر پایا۔ ڈر لگتا تھا کہ میں مرتضیٰ صاحب سے بات کروں گا تو وہ کہیں مجھے میری حیثیت ہی نہ یاد دلا دیں۔ وہ کہنے لگی تو اب کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، اس کے دادا جی کی اجازت سے، لیکن اس بار آدھا ادھورا کام نہیں کروں گا، نکاح شرعی اور قانونی دونوں طور پہ مکمل کر کے تمہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ باقی کے معاملات مرتضیٰ صاحب نے ہی طے کیے تھے۔ 1 ہفتہ بڑی مشکل سے گزرا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میں اس کے گھر پہ تھا۔ نکاح کے بعد میں مہک کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا، شاید میری نظروں سے وہ نروس ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے رونمائی کا تحفہ میں نے اسے دیا، جو کہ ایک ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا۔ وہ لاکٹ میں نے خود اس کے گلے میں پہنایا، پھر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ میں نے کہا میرا تحفہ؟ تو کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نے بھی تو میرا چہرہ دیکھا ہے، تو منہ دکھائی تو میری بھی بنتی ہے۔ کہنے لگی اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ تھی تو پہلے بتا دیتے، میں کوئی تحفہ لے کے آتی۔ میں نے کہا ابھی بھی بہت کچھ ہے جو تم مجھے دے سکتی ہو، میں نے زو مانی انداز میں کہا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا یہ تم سوچو، اس وقت میں تمہارے منہ سے کیا سننا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی کھری کھری سناؤں؟ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس نے یہ کہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اظہار محبت۔ کہنے لگی اور اگر میں نہ کروں تو؟ میں نے کہا میں کروانا جانتا ہوں۔ کہنے لگی تو کروا لیں۔ ایک ابرو چڑھا کے اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا، اتنا کہ میری گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میری قربت پہ وہ گھبرائی تھی۔ شرافت سے کہہ رہی ہو یا پھر میرا لہجہ سخت ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ میرے رخسار پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔